الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم۔ میرے نہایتی قابل قدر مسلمان بھائیوں، میرے بزرگوں، گھروں میں سننے والی میری مسلمان ماؤں بہنوں، آپ حضرات کے سامنے سورہ اللہب تلاوت کی ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ اس سورت کے متعلق صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرما دے، اور رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی سمجھ اور اس کے اوپر عمل کی توفیق عنایت فرما دے۔ اس سورت کا ایک حصہ گزشتہ درس کے اندر گزر چکا، جس میں ابو جہل کا ذکر گزرا ہے۔ اس دوسرے حصے میں اس کی بیوی کا ذکر ہے۔ یہ دونوں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے مرتکب رہے۔ ابو جہل جس قدر شدت کے ساتھ توہین کرتا رہا، اس کی بیوی بھرپور طریقے سے اس کا ساتھ دیتی رہی، اس کی سپورٹر رہی، اور وہ بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتی رہی، جس کے اوپر یہ سورہ لہب نازل ہوئی، اور اس سورت کے اندر ان دونوں کی مذمت بیان کی گئی۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، ابو لہب کی بیوی، یہ بھی قریش کی خواتین میں سے تھی۔ اس کا نام عروہ بنت حرب بن امیہ تھا۔ اس کی کنیت ام جمیل تھی۔ یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی تھی۔ حسن و جمال میں بڑی معروف، اسی وجہ سے اس کو ام جمیل کہا جاتا ہے۔ سردار کی بیٹی بھی تھی اور سردار کی بیوی بھی، لیکن اس کے باوجود یہ بہت زیادہ کنجوس تھی۔ جنگل سے خود جا کے لکڑیاں کاٹ کر لایا کرتی تھی، اس قدر یہ کنجوس تھی۔ مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ ابو لہب کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اور غیظ و غضب میں بڑھتی ہوئی آگ کی طرح یہ شعلے برسایا کرتی تھی۔ دشمنی کے اندر اتنی گہری تھی کہ لکڑیاں اور کانٹے چن چن کر لاتی اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ڈالا کرتی تھی، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بڑی گستاخیاں کرتی، زبان دراز تھی۔ گستاخی میں شوہر کی بھرپور طریقے سے یہ سپورٹر بھی رہی اور معاونت بھی کرتی رہی۔ اس لیے رب العالمین نے فرمایا کہ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب ان کو داخل کیا جائے گا ذات لہب، شعلے مارتی ہوئی آگ کے اندر، جو سخت جلانے والی ہے، بہت تیز آگ ہے، اس کے اندر اس کو داخل کیا جائے گا، ابو لہب کو بھی، وامرأتہ، اس کی بیوی کو بھی۔ حمالۃ الحطب، ابھی اس کی بیوی کی آگے صفات بیان کی جاتی ہیں کہ اس کی بیوی کی کیفیات کیسی تھی۔
فرمایا حمالۃ الحطب. اس کے حمالۃ الحطب کے معنی مفسرین نے بہت سارے کیے ہیں کہ لکڑیاں اٹھانے والی. اس کا ایک معنی تفسیر ابن کثیر میں یہ کیا گیا ہے کہ غیبت گو تھی، بہت زیادہ غیبت کرنے والی. اور دوسرا معنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جنگل سے خاردار لکڑیاں، کانٹوں والی لکڑیاں چن چن کر لاتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں رات کو بچھا دیتی تھی. رات کے وقت یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھا دیتی. صبح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کانٹوں کو راستوں سے چن چن کر ہٹا دیتے. دوسرا ایک معنی کیا، مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے فقر پر تانا دیا کرتی تھی، تو اسے اس کا لکڑیاں چننا یاد دلایا گیا کہ تو بھی تو اپنے آپ کو دیکھ، ہے تو بڑی مالدار لیکن کنجوسی کو دیکھ، اپنی لکڑیاں خود لا کر جنگلوں سے اٹھا اٹھا کر لاتی ہے. تفسیر مزری میں حمالۃ الحطب سے مراد چغل خور لیا گیا ہے، یعنی چغلی کے ذریعے سے آگ لگانے والی. فرماتے ہیں کہ ام جمیل جو تھی اس کی عادت چغلی لگانا تھی، ایک کی بات دوسرے کو اور دوسرے کی بات تیسرے کو یہ جا کر بتاتی رہتی. اس طرح لوگوں میں یہ عداوت دشمنی کی آگ کو بھڑکاتی، جیسے لکڑیوں سے آگ تیز کی جاتی ہے، بھڑکائی جاتی ہے. تفسیر عثمانی میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ دشمنی کی آگ ابو لہب جو یہ بھڑکاتا تھا، اور یہ عورت گویا لکڑیاں ڈال کر اس کو تیز کرتی. سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے تفسیر مزری میں الحطب سے مراد دیا گیا گناہ. حمالۃ الحطب کا معنی ہوا یعنی گناہ کا بار اٹھانے والی، گناہ کا بار اٹھانے والی. اور ایک دوسرا معنی تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ فرماتے کہ حمالۃ الحطب، یہ جو منظر ہوگا یہ کل قیامت کے روز ہوگا جہنم کے اندر، کہ اس کا یہ حال جہنم میں ہوگا کہ دنیا میں اپنے خاون کے کفر، عناد اور سرکشی اور دشمنی میں یہ اس کا ساتھ دیتی رہی، سپورٹر رہی، اس لیے قیامت کے دن یہ عذابوں میں اس کے ساتھ ہوگی. یعنی جہنم کے اندر جہاں جہاں عذاب ابو لہب کو ہوگا وہیں پر عذاب اس کو بھی ہوگا. اور فرمایا یہاں تک لکھا ہے کہ لکڑیاں اٹھا اٹھا کر لائے گی جس آگ میں اس کا خاون جل رہا ہوگا اور اس میں ڈالتی رہے گی. اس کے گلے میں آگ کی رسی ہوگی اور وہ جہنم کا ایندھن جو ہے وہ سمیٹتی رہے گی. فی جیدہا حبل من مسد. تو گویا اب اس کے یہ جو جہنم کے اندر اس کا یہ عذاب اس کو ملے گا کہ اس جہنم کے اندر یہ لکڑیاں جو مفسرین نے لکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم کے اندر جو درخت ہیں جو جہنم کے اندر ہوں گے ان کی لکڑیاں اٹھا اٹھا کر یہ لا کر لائے گی، جس طرح قرآن کریم نے دوسرے مقامات کے ان کا ذکر گزر چکا ہے. تو فرمایا فی جیدہا حبل من مسد. جید یہ گردن کو کہتے ہیں اور اس کی جمع جیودن آتا ہے، اجیاد آتا ہے. اور حبل اس سے مراد رسی، اس کی جمع آتی ہے حبال. مجازن اس کو عہد و پیمان کو بھی کہتے ہیں، پرامس کو بھی کہتے ہیں، جس طرح قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ میں آتا ہے کہ الا بحبل من اللہ و حبل من الناس، یہودیوں کے بارے میں آتا ہے. تو وہاں پر بھی اس کا معنی پرامس لیا گیا ہے، معاہدہ لیا گیا ہے، عہد. تو مسد کا معنی ہے کھجور کی شاخوں کی چھال سے نکالے ہوئے ریشے جس سے رسی بنائی جاتی ہے. اور یہ بھی مفسر لکھا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول سے کہ فرمایا کہ مسد جو ہوتا ہے یہ مضبوط بٹی ہوئی رسی سے مراد ہے، خواہ کسی چیز کی بھی ہو، رسی مراد ہے مضبوط والی. تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ اس کے پاس ایک نفیس قیمتی ہار تھا. انہی ابو لہب کی بیوی جو تھی اس کے پاس عروہ بنت حرب کی اس کے پاس جو تھی ایک قیمتی ہار تھا، اور یہ کہا کرتی کہ میں سے
فروخت کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں خرچ کروں گی۔ تو یہاں فرمایا کہ اس کے بدلے اس کے گلے میں آگ کا توق ڈالا جائے گا، یعنی جس ہار کو یہ آج دنیا میں کہتی ہے کہ میں اس کو فروخت کر کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت اور دشمنی کے اندر، مخالفت کے اندر خرچ کروں گی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہار جو ہے کل قیامت کے روز اس کے بدلے میں اس کے گلے میں آگ کا ہار ڈالا جائے گا، توق ڈالا جائے گا۔ مسد تفسیر مظہری میں ہے کہ اس سے مراد، مسد سے مراد یہ لوہے کی تاروں سے بٹی ہوئی زنجیر ہے۔ یہ کیسی زنجیر ہے؟ لوہے کی تاروں سے بٹی ہوئی زنجیر ہے جو 70 ہاتھ لمبی ہوگی، اور اس کو منہ میں ڈال کر سورینوں سے نکالا جائے گا، نیچے سے باٹم سے نکالا جائے گا، اور پھر جو ایسا بچ جائے گا فرمایا لا کر اس کی گردن کے اندر لپیٹ دیا جائے گا، اس کی گردن کے اندر اس کو لپیٹ دیا جائے گا۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ فی جیدہا حبل من مسد، مسد سے مراد کیا ہے؟ یہ وہ رسی ہے جو جہنم کے اندر کیا ہے، منہ کی طرف سے ڈال کر نیچے کی طرف سے نکالی جائے گی۔ امام شابی رحمۃ اللہ علیہ اور امام مکاتر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے تفسیر مظہری میں ہے کہ مسد یہ وہ رسی مراد ہے جو کھجور کے ریشوں سے بنی ہوئی ہو، جس میں ام جمیل یعنی ابو لہب کی بیوی لکڑیاں باندھتی تھی۔ ایک روز لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کر یہ لا رہی تھی کہ تھک کر ایک پتھر پر آرام فرمانے لگی، تو پتھر پر آرام کے لیے بیٹھی تو پیچھے سے ایک فرشتہ آیا، اور فرشتے نے آ کر اس رسی کو کھینچا، اور اس کو جب کھینچا رسی کو تو اس کے ذریعے سے یہ ہلاک ہوگی۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ یہ یہاں حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، یہ جو ہے یہ مجازی کلام ہے، حقیقت ایسی نہ تھی، بلکہ یہاں پر اس کی حقارت اور ذلت کا اظہار کیا گیا ہے کہ جس طرح کوئی عورت لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کر سر پر رکھتی ہے اور اس کی رسی گردن میں باندھ لیتی ہے تاکہ گٹھا جو ہے لکڑیوں کا سرک نہ جائے، گر نہ جائے۔ تو اس واقعے کی تصویر جو ہے یہ الفاظ بھی کھینچی گئی ہے، تو کلام کا حقیقی مفہوم نہیں، اس لیے کہ ام جمیل اور اس کا شوہر مالدار تھے۔ آگے دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ جس طرح معارف القرآن میں مولا ادریس کاندیلی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ام جمیل جو تھی یہ ناز و نخروں میں سے یعنی بڑے ناز و نخروں میں رہا کرتی تھی، اس کے گردن میں ہاتھ ڈالے اپنے گردن میں یہ ہاتھ ڈالے پھرتی تھی۔ ابو لہب کی بیماری سے یہ غمزدہ ہو گئی، پھر فقر و تنگدستی نے یہاں تک نوبت پہنچائی کہ یہ لکڑیاں لاد کر لانے کی نوبت تک پہنچ گئی کہ جنگل سے خود لکڑیاں کاٹتی اور پھر یہ وہاں سے لکڑیاں اٹھا کر لاتی۔ تو فرمایا جو رسی لکڑیاں باندھنے کے لیے یہ گلے میں پڑی ہوئی ہوتی تھی، تو ایک روز اس کا یعنی لکڑی لانے کے لیے جنگل جاتی تو رسی جو ہے گلے میں ڈالی ہوئی تھی، تو ایک روز یہ وہاں پر جا رہی تھی تو ٹھوکر لگی، اور ٹھوکر کھا کر وہ لکڑیوں کی گانٹ جو تھی، اس سے گٹھا جو تھا وہ گر گیا، تو اس رسی جو تھی گلے میں ڈالی ہوئی جس کی وجہ سے وہ گٹھا جو ہے سرک نہ جائے، گر نہ جائے، تو وہی رسی جو تو گلے میں پڑی ہوئی تھی وہ اس نے گلے کو گھونٹا اور یہ وہیں پر ہلاک ہو گئی۔ تفسیر ابن کثیر میں ایک دوسرا واقعہ لکھا ہے، بڑا زبردست واقعہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت نقل کی اور فرماتی ہیں کہ جب یہ سورت نازل ہوئی، سورہ لہب نازل ہوئی، تو اس عورت کو جب معلوم ہوا کہ اس کی مذمت بیان کی گئی ہے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ بھینگی عورت جو ہے ام جمیل اپنے ہاتھ میں یہ نوکدار پتھر لیے ہوئے گھر سے نکلی اور یوں کہتی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کہ مذممن ابینا، کہ ہم مذمم کے منکر ہیں، اس کے دین کے دشمن ہیں، امرہ عصینا، اس کے حکم کے نافرمان ہیں۔ تو اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ دیکھیں مذمم یہ کہا کرتی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کا نام محمد نہیں کہا کرتی، مذمم کا معنی مذمت کیا ہوا اور محمد کا معنی تعریف کیا ہوا، تو یہ اتنی انسلٹ کرتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام تھا وہ نام تک لینے کے لیے تیار نہیں تھی۔ تو فرماتی ہیں جب یہ آئی تو اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں بیٹھے ہوئے تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت کو دیکھ کر
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو ادھر آ رہی ہے، ہماری طرف آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہ یہ آپ کو دیکھ نہ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق بے غم رہو، بے فکر رہو، یہ مجھے دیکھ نہ پائے گی۔ پھر آپ نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی تاکہ اس سے بچ جائیں۔ خود قرآن کریم میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، کہ جب تو قرآن کریم پڑھتا ہے تو ہم درمیان میں پوشیدہ پردے ڈال دیتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ڈائن آ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھڑی ہو گئی۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، لیکن قدرتی حجابوں نے، قدرتی پردوں نے اس کی آنکھوں پر پردے ڈال دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ سکی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے مجھے معلوم ہوا ہے، یعنی وہ آ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہنے لگی کہ مجھے معلوم ہوا تیرے ساتھی نے شعروں میں، اشعار میں میری عجب کی ہے، میری مذمت کی ہے، میری برائی بیان کی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، رب البیت کی قسم، انہوں نے تیری شعروں میں کبھی عجب نہیں کی، تیری برائی نہیں کی۔ وہ تو نہ شعر گوئی جانتے ہیں اور نہ کبھی انہوں نے شعر کہے ہیں۔ تو جب اس نے یہ بات سنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے، تو یہ کہتی ہوئی واپس لوٹی کہ قریش جانتے ہیں کہ میں ان کے سردار کی بیٹی ہوں، کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت سے مجھ پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، میری عجب سے کوئی اثر نہیں پڑتا ہے مجھ پر، تو لہٰذا میں تو سردار کی بیٹی ہوں، ساری دنیا کو معلوم ہے کہ میری عزت اور میرے مقام و مرتبے کو جانتے۔ غرور اور تکبر اس حد تک پہنچا ہوا تھا۔ تو اس کے جانے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کیا اس نے آپ کو نہیں دیکھا؟ آپ نے فرمایا ہاں، فرشتہ درمیان میں آ گیا اور واڑ بنے رہا، اس نے مجھے نہیں دیکھا، بالکل دیکھ نہیں سکی۔ جب تک وہ وہاں کھڑی رہی تو فرشتہ درمیان میں کھڑا رہا، اس کو بالکل نظر نہیں آیا، وہاں سے اس طرح چلی گئی۔ اس طرح ایک دوسرا واقعہ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ ایک دفعہ یہ لمبی چادر اوڑے بیت اللہ شریف کا طواف کر رہی ہے، اچانک پیر چادر میں الجھ گیا اور یہ پھسل پڑی، تو کہنے لگی مزمم غارت ہو، مزمم غارت ہو، تباہ ہو۔ ام حکیم بنت عبد المطلب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں نے کہا میں تو پاک دامن عورت ہوں، اپنی زبان جو ہے نہیں بگاڑوں گی اور دوست بنانے والی ہوں، بس کسی پر داغ نہیں لگاؤں گی، ہم سارے ایک ہی دادا کی تو اولاد ہیں، ایسی باتیں کیوں کرتی ہو؟ تو گویا اندازہ کیجئے کہ ہر وقت اس کی زبان سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نکلتی تھی۔ اور ابن کثیر رحمۃ اللہ نے ایک دوسری بات لکھی ہے یہاں پر کہ فرمایا کہ یہ اس کے جو آتا ہے نا حبل حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، تو فرماتے ہیں اس کے گلے میں یہ جہنم کی آگ کی رسی ہوگی جس سے اسے کھینچ کر جہنم کے اوپر لایا جائے گا اور پھر ڈیلی چھوڑ کر جہنم کی تہہ میں پہنچایا جائے گا، یہی عذاب اسے ہوتا رہے گا۔ تو یہ مسد جو ہے فرمایا یہ ڈول کی جو رسی ہوتی ہے نا کنویں میں جو پانی کے لیے رکھا ہوتا ہے ڈول، تو اس کے ساتھ جو رسی لگی ہوتی ہے، تو عرب لوگ مسد اس رسی کو کہا کرتے ہیں۔ تو فرمایا اس کے ساتھ یہ رسی میں لگا دی جائے گی اور جہنم سے اس کو نیچے اور اوپر، نیچے سے اوپر نکالا جائے گا، پھر اوپر سے نیچے چھوڑ دیا جائے گا۔ تو گویا یہ اس کو وہاں پر یہ عذاب ملتا رہے گا، کس کی وجہ سے؟ توہین رسالت کی وجہ سے، تو توہین رسالت کی وجہ سے۔ تو سیصلی نارا ذات لہب وامرأۃ، ابو لہب بھی جہنم کی آگ میں، شعلے مارتی ہوئی آگ میں جائے گا، وامرأۃ اس کی بیوی بھی جائے گی، حمالۃ الحطب اس کی بیوی جو لکڑیوں کے گٹھے اٹھا کے پھرتی ہے، حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کے گلے میں کیا ہے؟ ہار ہے۔ مسد مختلف معنی جو مفسرین نے کیے، جہنم کے اندر جو جہنم کی آگ کے توق کا ہار ہو، یا لوہے کی رسیوں کا بندھا ہوا ہار ہے، یا اس کا جو زیب و زینت و ناز و نخروں کا ہار ہے، یا وہ رسی جس کے ذریعے سے لکڑیاں اٹھا کر لایا کرتی تھی، وہ رسی بندھی ہوئی ہے۔ تو گویا یہ عورت، اس کو بھی جہنم کی آگ کے اندر داخل کیا جائے گا۔ یہ سزا کس کی وجہ سے ملی؟ توہین رسالت کی وجہ سے۔ گویا یہاں پر دو کردار ہیں، ایک ہے مرد کا کردار، ایک ہے عورت کا کردار۔ مرد توہین کرے،
وہ بھی اس کے لیے بھی یہ سخت عذاب ہے، عورت توہین کرے اس کے لیے بھی سخت عذاب ہے، کوئی دونوں کے لیے۔ اور پھر دوسری بات یاد رکھیے، یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داری ہے، رشتہ داری ہے، لیکن رشتہ داری جو ہے وہ بھی یہاں پر اگر توہین رسالت کی جاتی ہے، توہین کی جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انسلٹ کی جاتی ہے، تو توہین رسالت کرنے والا کوئی بھی ہو، چاہے رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ہو، آپ کے خاندان کا سید زیادہ ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ بھی توہین کرے گا تو رب العالمین کی پکڑ سے، عذاب سے وہ بھی نہیں بچ سکے گا۔ اور دوسری ایک بات سمجھنے کی ہے کہ جو لوگ توہین رسالت کرنے والوں کی معاونت کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، ان کی سپورٹ کرتے ہیں، اور ان کے لیے بھی کیا ہے، یہاں یہ صورت کیا ہے، ان کے لیے بھی عبرت کا سامان ہے، اور ان کے لیے یہ اشارہ ہے کہ اگر کوئی شخص توہین رسالت کرنے والے کی سپورٹ کرے گا تو اس کو بھی رب العالمین سخت عذاب دے گا، جیسا عذاب توہین کرنے والے کو ویسے ہی عذاب اس کو بھی ملے گا۔ یہاں پر دیکھیں ام جمیل جو ہے ابو لہب کی جو بیوی ہے، یہ اپنے شوہر کی پوری سپورٹ کرتی تھی، فل معاونت کرتی تھی، جس کی وجہ سے اس کو بھی وہی عذاب ملا ہے، اس کو بھی وہی عذاب ملا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ توہین رسالت کے ارتکاب کی وجہ سے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کیجئے، دل کی گہرائیوں سے محبت کیجئے، آپ کی تعلیمات سے محبت کیجئے، آپ کی سنتوں سے محبت کیجئے۔ آپ کی محبت کا تقاضا ہے کہ آپ کی پیروی کی جائے، آپ کے نقش قدم پہ چلا جائے، آپ کے نقش قدم پہ چلا جائے، اور آپ کی تعلیمات کو سینے سے لگایا جائے۔ جو مشن لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اس مشن کو اپنے سینے سے لگایا جائے، یہی محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کسی معاملے میں، آپ کی تعلیمات کی توہین، آپ کی سنتوں کی توہین، آپ کے چال چلن کی توہین، آپ کی رہن سہن کی توہین، کسی چیز کی بھی توہین نہ کی جائے، وگرنہ دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے لعنت اور پھٹکار ہوتی ہے، اور آخرت کے اندر سخت قسم کا عذاب ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین سے بچائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، آپ سے سچی عقیدت، آپ کے نقش قدم پہ چلنے کی تو اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، جو کہا جو سنایا گیا اس کے پر عمل کی توفیق عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین سے بچا دے، امت مسلمہ کو ہدایت کے راستے پہ چلا دے، امت مسلمہ کے دل میں سچی محبت نصیب پیدا فرما دے۔ اے الہ العالمین، جتنے بھی غیر مسلم ہیں سب کو ایمان کے اندر داخل فرما دے۔ اے الہ العالمین، ہم سب مسلمانوں کو ہدایت کے راستے پہ چلا دے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما، آمین۔